نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا فزرگت ایک قصہ مختصر. بڑی محبت سے درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و مرجعنا و مأوانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا جد الحسن والحسین. خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے صدقہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ درس قرآن و حدیث کا سلسلہ شروع ہے. اس میں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. کائنات والو اللہ تعالیٰ کے لاڈلے حبیب علیہ السلام جو کچھ تمہیں عطا کرے، جس کام کے کرنے کا تمہیں حکم دے اسے لے لو، یعنی وہ کام کرنا شروع کر دو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس کام سے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام تمہیں منع فرمائے. کائنات کے اندر رہنے والوں، نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والوں، جس کام سے اللہ کا پیارا محبوب تمہیں روکتا جائے اس کام سے رک جاؤ. روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بنی علیہ السلام علی خمس، اسلام 5 چیزوں پر قائم ہے۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی عبادت کے لائق نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور اس بات کی بھی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءُ الزَّکَاةِ، اور زکات دینا، وَالْحَجُّ، اور حج کرنا، وَصَوْمُ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ متفق علیہ، بخاری و مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اب حضرت توجہ کیجئے گا کہ راوی حدیث کون ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ وہ روایت کر رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام 5 چیزوں پر قائم کیا گیا ہے۔ اس کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکات دینا، اور حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ بخاری و مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اب بندہ جب کلمہ پڑھتا ہے، گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بھی کلمہ پڑھے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے، اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کی گواہی دے، نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دے، تو اب وہ کام کیا کرے؟ نماز ادا کرے۔ وہ کون سا کام کرے؟ نماز ادا کرے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے، وہ صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، تو اب زکات ادا کرے۔ اور اگر وہ صاحب نصاب ہے، کعبۃ اللہ بیت اللہ شریف تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے، توفیق اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے، تو وہ حج کرے۔ اور اگر اس کی زندگی کے اندر ماہ رمضان المبارک آ جاتا ہے، تو اب کیا کرے؟ ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ تو جو بھی نبی کریم علیہ السلام کا امتی ہے، اللہ تعالیٰ کے لاڈلے حبیب علیہ السلام سے پیار کرنے والا ہے، اللہ سے پیار کرنے والا ہے، تو وہ محبت کے ساتھ جب اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اب محبت سے کیا کرتا ہے کہ نماز بھی ادا کرتا ہے، زکات بھی ادا کرتا ہے۔
اگر مال ملا ہے، صاحب استطاعت ہے تو حج بھی کرتا ہے، اور اس کی زندگی کے اندر ماہ رمضان المبارک آ جاتا ہے تو اب وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے، نبی کریم علیہ السلام کے حکم کو مانتے ہوئے رمضان المبارک کے روزے بھی رکھتا ہے۔ تو رب کریم کی بارگاہ عالیہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ اسلام کی جو 5 چیزیں ہیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے، اسلام 5 چیزوں پر قائم کیا گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ عالیہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے اس کو ذریعہ نجات بنائے۔ اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ آج سے لے کر آدم علیہ السلام تک جتنے بھی مسلمین مسلمات مومنین مومنات وفات پا چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ جگہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے والدین کی بخشش فرمائے، ان کی قبروں کو منور فرمائے، حد نکال وسیع فرمائے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ محبت سے مل کے پڑھیے۔ تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام کر جاؤں۔ اب سے بولیے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام کر جاؤں، نہ دنیا سے نہ دولت سے پار کرنے سے تسلی کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ اور کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دل غافل ہو یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر بغیچے چھوڑ کر خالی قبر اندر سمانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی قبر اندر سمانا ہے۔ یہ آرزو ہوتی ہے کہ مولا کریم ہمیں اولاد عطا فرما دے، لیکن دعا یہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ اگر ہمیں اولاد عطا کر تو ہمیں نیک اولاد عطا کر، تو یہ آرزو کرنی چاہیے۔ تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام۔ اگر آپ کی اولاد نیک ہوگی تو دین اسلام کا پرچم تھام لے گی اور ورک کرے گی، کام کرے گی آپ کی اولاد۔ ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام کر جاؤ، اور اگر آپ کی
اولاد نیک نہ ہوئی تو کیا کرے گی؟ کلمہ تو وہ پڑھتی ہوگی، لیکن آج کل کا جس طرح کا دور ہے کہ بچے جو ہیں ڈرامے دیکھنے کے اندر، فلمیں دیکھنے کے اندر، گانے گانے کے اندر، گانے سننے کے اندر، یعنی وہ سارے کام جو فضول ہیں، گناہ کے ہیں، وہ آج کل کے بچے کرتے نظر آتے ہیں۔ اور یہ تمنا ہونی چاہیے کون سی؟ میری آنے والی نسل آقا تیرے عشق میں مجھے لے، میری آنے والی نسل آقا تیرے عشق میں مجھے لے، انہیں دیکھ تم بنانا، انہیں دیکھ تم بنانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ وحدہ لا شریک شر شیطان، شر ظالمہ، شر دشمنہ محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کاروبار، جان و مال، بزنس و اولاد کے اندر دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک کریم ہے، اپنا کرم فرمائے۔ اللہ رحیم ہے، اپنا رحم فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک غفور ہے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔